تو چار قسم کے مشرکین تھے. ایک مشرکین بالجن، جنات سے ڈرتے تھے. کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. کچھ لوگ کمزور ایمان والے وہ جنات کی پناہ میں آتے تھے تو جنات کی خرمستی اور بڑھ جاتی. ہم کوئی چیز ہے. اور عملیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ضعیف ایمان اور دل والا شخص جنات اس پر اثر جلدی کر لیتے. اور کسی زمانے میں بخاری شریف کا درس ذرا دیر تک ہوتا تھا، 1:30-2 بجے درس ختم ہوا دارالحدیث میں. تو میں گھر گیا تو گھر میں بچیوں نے ایک جھولا ڈالا تھا. اس جھولے پر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جھول رہی. میں جب داخل ہوا میں نے دل میں سوچا 2 صورتیں ہیں، ایک بھاگنا ہے، پھر تو بخاری شریف نہیں پڑھانا چاہیے، اس کتاب کو اتنا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. دوسرا اس کو پکڑنا ہے. لاٹھی سمیت میں دوڑا اس کے پیچھے تو غائب ہو گئی اور ٹاس سے لگایا اسے. میں نے کہا ہمارے جھولے پر بغیر اجازت کے ادھر ناچنے آئی ہے، مجھے ڈرانا چاہتی. خیر میں کمرے میں تو گیا لیکن ایک تو کندس سن ہو گیا جس سے لگایا گیا، دوسرا وہ لاٹھی کو میں ہاتھ لگاتا تھا تو شاٹ مارا. میں حیران ہوں کہ اس پر بیٹھی ہوئی ہے، کیا ماجرا ہے. میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تو ہونٹ جلنے لگے. لیکن آیت الکرسی میرا پکا معمول ہے، سینکڑوں مرتبہ ہر لمحے پڑھتا ہوں. آپ کو بھی یہ وصیت ہے. ایسی زبردست آیت قرآن میں نازل ہے کہ کائنات کے سارے جن اور دیو ختم ہو جائے. ہم وقت پڑھا کریں، ہم وقت. فرض نماز سے سنتوں کے لیے جگہ بدلتے مسجد سے نکلتے، خاص کر فرض سے فارغ ہو کے نماز سے فراغت پر بہت زبردست فائدہ ہے. استغفر اللہ. اور کئی ان کے میں نے ڈرامے دیکھے ہیں، ڈرانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. کسی زمانے میں چیزیں گم ہوتی تھی، وہ ہوتی رہتی، غریب شکایت کرنے آتے ہیں. میں حیران ہوا کہ یار رات کو 20,000 روپے جیب میں ڈالے اور صبح فجر میں دے گا غائب. وہ یہ کون لے گیا ہوا ہے؟ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی چور ہے تو میں نے رات کو دن میں نیند پوری کر لی، پورا سو گیا. زور سے پہلے، زور کے بعد 2-4 گھنٹے، اور مغرب سے اپنا عمل مکمل کر لیا، پورا مکمل لیس جتنا خدا نے مجھے سکھایا ہے. اور رات کا کھانا برائے نام کھا کے، دودھ پی کر کے، اور معمول کے وقت پر جا کے لیٹ گیا. اور سر پر ایک ایسا رومال ڈالا جس میں نظر آتا تھا. ایک عورت داخل ہوئی کمرے میں. اب میں، تاکہ مجھے ہنسی آئے لیکن میں تو ظاہر اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں نے اور تاکہ سو رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ ان کو غیب دانی کچھ بھی نہیں ہے، چال بازی ہے. آہستہ آہستہ، اور 70,000 روپے میں نے جیب میں ڈالے. اچانک خیال آیا کہ یہ تو جنہیں ایسا کہ غائب ہو جائے. یوں کیا، یہ میں نے یوں کیا تو یوں کھڑی ہو گئے، یکدم غائب. میں نے ہاتھ لگایا کہ کہیں غائب نہ کرے، وہ تو جنات ہے، اسے کیا پتا ہے، وہیں سے ہاتھ بڑھا دے گی. جیسے ہی میں نے یوں کیا نا تو وہ گھبرا گئی. اور لاٹھی لوہے والی میں نے بستر کے ساتھ رکھی تھی، اوپر کپڑا ڈالا تھا کہ دیکھے نہیں. استغفر اللہ. دنیا کا کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں خدا نے مجھے دسترس نہیں کیا ہے. جنات اور دیو اور پریاں یہ تو ایسے جیسے اعدادی اگلا والے. بس ایک ہی عمل یاد رکھے کہ آیت الکرسی کو خوب شوق سے پڑھا کرے. لکھ بھی لے اپنے قلم سے بغیر اعراب اور زبر زیر کے، اعراب نہ لگائے، ویسے لکھے، چھوٹے خط میں لکھیں جس کو صرف آپ پڑھ سکیں اور اپنے پاس رکھیں. بہت زیادہ فائدہ ہوگا.
اور جب کوئی کسی آپ کو کہے دم کرنے کا تو بے شک دم کرے آپ کو، ایسی بات نہیں۔ اور وہی آیت ہے جو قرآن کریم میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا معشر الجن والانس انہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، ایسی تقریباً 21 آیتیں ہیں۔ اس کو معمول بنائے اور دم کرتے وقت یہ نیت کرے کہ جن بزرگوں نے اور اکابر نے دم کیا ہے اور ان کے دم سے فیض ہوا ہے، ان کے ایک خادم اور غلام کی حیثیت سے میں بھی دم کرتا ہوں تاکہ اس بندے کو فائدہ ہو جائے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، جس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے وہ فائدہ پہنچایا کرے۔ آپ کہیں ہم تو حضرت پر ایمان لائے اور حضرت کی امت ہے اور آپ نے فرمایا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم کریں گے، ان کو فائدہ پہنچائیں گے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا فیض ہوگا کہ ایسا کسی اور سے نہیں ہوگا، اور دنیا کے لالچ میں کبھی بھی نہ آئے۔ آپ کا فیس کروڑوں بنے گا، آپ ایک پیسے کی تمنا رکھیں، اللہ سے امید رکھیں۔ کوئی عزت سے دے تو شوق سے لے، شکریہ کے ساتھ لے، اور جب کوئی دریافت کر لے کہ کیا دوں تو 40,000 سے کم نہ بتانا۔ ہاں دس کلی دم نہ سب نر دم لے۔ جب خوشی سے پوچھے کہ کیا پیش کروں تو آپ کہیں اس پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو آپ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تنگ کرے تو آپ ان کو کہیں 50,000 دینے پڑیں گے، تاکہ آپ کے دم اور ورد کی طاقت کا اس کو اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور ایک ہی دفعہ دم کریں گے انشاءاللہ، وہ مرض دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا بحکم خدا۔ یہ نہیں کہ میرے پاس آج درس کے بعد جنات والوں کو لے، میں نے کوئی دکان نہیں کھولی، یہ تو سبق ہے، پڑھنے والوں کا حق ہے کہ ان کو فائدے کی چیزیں بتا دی جائے۔ ایک قسم کے مشرکین تھے جو مشرکین بالجن تھے، جنات کا پوجا کرتے تھے، جنات سے خوف محسوس کرتے تھے، جنات کو آواز دیتے تھے، جنات سے کام کرواتے تھے، جنات سے دشمنوں کو ہلاک کرواتے تھے، مختلف ان کے جو شیطانی خیالات تھے۔ تو 4 قسم کے مشرکین تھے۔ ایک مشرکین بالجن، جنات سے ڈرتے تھے، کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ کچھ لوگ کمزور ایمان والے وہ جنات کی پناہ میں آتے تھے تو جنات کی خرمستی اور بڑھ جاتی کہ ہم کوئی چیز ہے۔ اور عملیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ضعیف ایمان اور دل والا شخص جنات اس پر اثر جلدی کر لیتے ہیں۔